وہ علماء کی طرف سمائل پاس کرتی رہتی ہے۔ اس طرح کی کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ کریں۔ عورت کے لیے پردہ لازم ہے۔ ایک ننگی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ دین کی اور شریعت کی دھجیاں بکھیر رہی ہوتی ہے۔ اویس ربانی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، لیڈی اینکر کیوں بیٹھی ہوتی ہے؟ چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو۔ علی بھائی کے ساتھ اس طرح کا کوئی فتنہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات پروف ہوتی ہے رمضان ٹرانسمیشن کوئی نہ دیکھے اگر اس میں لیڈی اینکر نہ بٹھائیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی رمضان ٹرانسمیشنز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جہاں پر میل اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی نمائشی طور پر فیمیل اینکر بھی بٹھائی ہوتی ہے، جو کہ اور کچھ نہیں کرتی، یا تو بیچ بیچ میں تھوڑے وقفے سے لقمے دیتی رہتی ہے علماء کو، یا پھر وہ علماء کی طرف سمائل پاس کرتی رہتی ہے۔ ویسے وہ فیمیل اینکرز تو ہوتی ہی ایسی ہیں جو 11 مہینے تک ناچتی ہیں، یا ڈراموں کے اندر یا شوز کے اندر، اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اس طرح کی رمضان ٹرانسمیشنز کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن ان علماء کو تو چاہیے کہ یہ سٹینڈ لیں اور اس طرح کی کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ کریں جس میں کوئی فیمیل اینکر بیٹھی ہو، کیونکہ کچھ بھی ہو اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کے لیے پردہ لازم ہے۔ تو یہ کیسی دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن جو کہ دین کے نام کے اوپر منعقد ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں وہ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر ایک ننگی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ دین کی اور شریعت کی دھجیاں بکھیر رہی ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں، ریسنٹلی اپنی ایک ویڈیو کے اندر اویس ربانی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ آخر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر یہ لیڈی اینکر کیوں بیٹھی ہوتی ہے، یہ لیڈی اینکر اس ویڈیو کے اندر کیوں انوالو ہوتی ہے۔ تو بدنام زمانہ اینکر اویس ربانی نے کیا کہا، آپ اس کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ کہ تم جیسوں کو پروگرام میں بٹھانا ہماری غلطی ہے، کبھی نہیں بٹھائیں گے، علماء کے ساتھ تو نہیں بٹھائیں گے، سولو ضرور بٹھائیں گے، اس میں چینل کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جیسے لوگ جب چینل پہ آتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو۔ جو علی بھائی نے جی ٹی وی کی معذرت کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، اس کے ریپلائی میں اویس ربانی نے یہ ویڈیو بنائی جس کے اینڈ پر یہ بات کہی۔ تو سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ علی بھائی کے ساتھ اس طرح کا کوئی فتنہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی فحاشی والا ایلیمنٹ ہے، نہ ہی عورتیں انوالو ہیں ان کی ویڈیوز کے اندر، لیکن پھر بھی ان کی ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اویس ربانی کی اس بات کے تناظر میں یہ بات پروف ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے چینل والے جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ان کی یہ رمضان ٹرانسمیشن کوئی نہ دیکھے اگر اس میں لیڈی اینکر نہ بٹھائیں وہ۔ اس نے کیا کہا کہ ویڈیو وہی چلتی ہے جس میں یا کوئی فحاشی والا ایلیمنٹ ہو یا عورتیں بیٹھی ہوں، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ فحاشی کا کانٹینٹ ہو، ویورشپ زیادہ ہو۔ اب آتے ہیں میرے بھائیوں اس طرف کے رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر فیمیل اینکرز کیوں بیٹھی ہوتی ہیں جبکہ میل اینکرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک میل اینکر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہوتا ہے اور وہ علماء سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، تب وہاں پر فیمیل اینکر کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ 11 مہینے تک جو میل اور فیمیل ایکٹرز ڈراموں میں کام کرتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ فارغ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب رمضان ٹرانسمیشنز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو ان کو اس مہینے میں کام مل جاتا ہے، دوسرا یہ ویسا ہی ہے جیسا کوئی شخص 11 مہینے تک اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اسے اللہ رب العزت کا خوف آتا ہے، شیاطین بھی قید ہو جاتے ہیں اور وہ اس مہینے میں عبادت کرنے لگتا ہے، اور 11 مہینوں کی نسبت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں کافی زیادہ بھری نظر آتی ہیں۔ تو یہ میل اور فیمیل ایکٹرز انہی دو وجوہات کی بنا پر رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم دین کی بات سنیں علماء کے منہ سے، اور جب بھی ہم ٹی وی کھولیں ہمیں دین کی بات سننے کو ملے۔ تو اس طبقے کے لیے سیر و افطار کی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی، اور وہاں پر علماء بیٹھ کر دین بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ 11 مہینے تک عادی ہوتے ہیں فلموں کے، ڈراموں کے اور فحاشی دیکھنے کے، ننگی عورتیں دیکھنے کے، وہ 12ویں مہینے کہاں جائیں گے؟ تو ان ٹی وی چینلز کے اوپر انہیں 12ویں مہینے کانٹینٹ دینے والا کون ہوگا؟ تو ان کے لیے ایک کانٹینٹ یہاں پر بھی موجود ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہوتا ہے اس ننگی عورت کا جو لمبے لمبے بال رکھ کر، بھڑکیلا لباس پہن کر اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور ایک سمائل پاس کرتی رہتی ہے۔ تو اس سے ان فحاشی دیکھنے والوں کو کنٹینٹ ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم سب کو مل کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے
یہ رمضان المبارک تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگلے رمضان المبارک تک ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، علماء کو اس کے اوپر باور کروانا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں، بائیک آؤٹ کریں ان رمضان ٹرانسمیشنز کا جن کے اندر لیڈی اینکر بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ نے دین بیان کرنا ہے، شریعت بیان کرنی ہے، تو آپ کے سامنے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں اور آپ خاموش ہوتے ہیں، اور وہاں پر کس منہ سے آپ دین بیان کرتے ہیں؟ تو علماء کو چاہیے کہ اس کا بائیک آؤٹ کریں، یہ کم از کم اس رمضان المبارک میں تو نہ ہو سکا تو اگلے رمضان المبارک تک اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر موجود اس لیڈی اینکر والے ایلیمنٹ کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ میں بھی امید کرتا ہوں، آپ بھی امید رکھیے۔ اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔